اگر اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی فجر کی نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہو یا خواتین نہیں پڑھ رہی ہیں فجر کی نماز اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی، تو آپ اپنی قسمت پر رو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کہ ایسی کون سی جو ہے تم سے نافرمانی ہو گئی ہے، ایسی کون سی تم سے جو ہے وہ خطا ہو گئی ہے، کون سا گناہ ہو گیا ہے جس گناہ کی وجہ سے اتنی لمبی رات ملنے کے باوجود بھی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کو بدل دیا، کیونکہ سردی کا نظام الگ ہوتا ہے، گرمی کا نظام الگ ہوتا ہے۔ اب یہ سردی کا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو بدل دیا ہے کہ جہاں گرمی میں 9 بجے رات کو عشاء کی نماز ہوتی تھی، اب جو ہے 7 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے پورے سال جو ہے یہ فکس کر لیا ہے کہ پورے سال چاہے گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، چاہے کوئی بھی موسم ہو، لیکن مجھے کھانا کھانا ہے رات کو 11 بجے، مجھے کھانا کھانا ہے رات کو 12 بجے، مجھے کھانا کھانا ہے رات کو 1 بجے۔ یہ پورے سال کے ہمارے روٹین ہے۔ حالانکہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کو بدل دیا کہ 7 بجے عشاء کی نماز پڑھ لو، 9 بجے کھانا کھاؤ، 10 بجے سو جاؤ۔ میں نے جب وقت کو بدل دیا ہے تم بھی اپنے وقت کو بدل دو۔ لیکن یہاں مسلمان ایسا بحث ہو گیا ہے، ایسا مسلمان سخت دل ہو گیا ہے، ضمیر مر چکا ہے کہ اپنے کھانے کے نظام کو بدلنے کو تیار نہیں ہے کہ 11 بجے کھانا کھاتا تھا اب پورے سال 11 بجے کھانا کھائے گا، جو آدمی 12 بجے کھانا کھاتا تھا اب وہ پورے سال 12 بجے کھانا کھائے گا، اب جو آدمی اپنی دکان بند کرتا ہے 11 بجے 12 بجے اب وہ پورے سال 11-12 بجے ہی کرے گا۔ حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ موسم بدل گیا، موسم اب بدل گیا۔ پہلے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا 9 بجے، تو جب آدمی 11 بجے اگر دکان بند کرتا تھا، 12 بجے کھانا کھاتا تھا، چلو پھر بھی ایک بات جو ہے آدمی سوچ سکتا ہے، یہ بات بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن اب جو عشاء کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، اب بھی جو ہے 12 بجے دکان بند کر رہا ہے اور 1 بجے کھانا کھا رہا ہے، تو اب کی یہ بات لگنے والی نہیں ہے۔ یہ تو نظام کے خلاف چل رہے ہو تم۔ نظام کے خلاف جب چلو گے تو کس طرح آپ فجر کی نماز ادا کر سکتے ہو؟ نظام کے خلاف چلو گے تو پھر کیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہو؟ سوچیں آپ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہی بن سکتے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب سردی آ جاتی ہے تو ہر مسلمان کو، ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ سردی کا موسم آ گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سردی کا موسم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ گرمی کا موسم تھا، آدمی یہ سوچے کہ گرمی کا موسم تھا کہ گرمی کے موسم میں راتیں بہت چھوٹی ہوتی تھی، دن بہت بڑا ہوتا تھا، تو راتیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب سردی کا موسم آ گیا، سردی کے دن آ گئے، راتیں لمبی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی لمبی راتیں دی، تو نے مجھے سردی کا موسم دیا۔ اب سردی کے موسم میں خوش ہو جائے آدمی کہ میں سردی کے موسم میں لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گا، سردی کے موسم میں رات کو تہجد بھی پڑھوں گا، سردی کے موسم میں اگر میں تہجد نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، کیونکہ گرمی کے موسم میں راتیں چھوٹی ہو جانے کی وجہ سے نیند میری مکمل نہیں ہوتی تھی، نیند پوری نہیں ہوتی تھی، تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب سردی کے موسم میں آ گیا، اب جو ہے رات جو ہے وہ 10 گھنٹے کی، 11 گھنٹے کی، 9 گھنٹے کی مجھے مل رہی ہے، اتنی لمبی رات مجھے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے اب میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ لیکن اب دل سخت ہو گیا، دل مردہ ہو چکا ہے، کوئی فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، کوئی بھی موسم ہو، مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا، بس بات ختم۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرحبا بالشتاء فیہ تنزیل الرحمہ، کیا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرحبا بالشتاء فیہ تنزیل الرحمہ، کہ سردیوں کو خوش آمدید کہو، سردیوں کا استقبال کرو، خوش ہو جاؤ جب سردی آئے۔ کیوں؟ فیہ تنزیل الرحمہ، جو سردی کا موسم ہے یہ رحمتوں کا موسم ہے۔ اس سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سردی کے موسم میں عبادت کرنے کا وقت آپ کو زیادہ ملے گا، نماز پڑھنے کا وقت آپ کو زیادہ ملے گا، آپ تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہو، دن میں آپ روزے آسانی سے رکھ سکتے ہو، اور آپ جو ہے وہ فجر کی نماز ہر دن جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرحبا بالشتاء فیہ تنزیل الرحمہ، کہ جب سردی کا موسم آئے تو سردی کے موسم کو تم خوش آمدید کہو، سردی کے موسم کا تم خوشی سے استقبال کرو، کیونکہ سردی کے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب عبادتیں زیادہ ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی زیادہ برسیں گی۔ تو خوب عبادت کریں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی سردی کا موسم آ گیا تو میں رات بھر کھل کے سوؤں گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے جنت بنائی ہے، انشاءاللہ ہم جنت میں خوب سوئیں گے، جتنا آپ کو سونا اتنا سوئیں گے، لیکن یہاں دنیا میں سونا بھی ہے اور ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہو سردی کے ان دنوں میں
जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, फरवरी के महीने में, इन महीनों में, तो फिर तो आपने अपनी सर्दी को कामयाब बना लिया। वरना आपकी हालत ऐसी है जैसा कि पूरे साल होती है, आप पूरे साल फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ते हो, सर्दियों में भी आप फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ते हो, तो फिर सर्दी के आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए सर्दी के आने से फ़ायदा उठाएं, सर्दी के मौसम में फ़ायदा उठाएं, फजर की नमाज हर दिन जमात के साथ अदा करने की कोशिश करें।